السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، آپ دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ کٹ۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے سینئر جرنلسٹ، اینکر پرسن اور انویسٹیگیٹو ایک کورسپونڈنٹ جناب ستار خان صاحب موجود ہیں۔ جی ستار خان صاحب، اس وقت جو استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، قطر اور خاص طور پہ ترکی کی سہولت کے ساتھ سارے ارینجمنٹس اس وقت ترکی کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ 2 دن کی خبریں جو آ رہی ہیں وہ تو بڑی مایوس کن ہیں، لیکن اب ایک امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید آج آخری دن فائنلی کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گا ان مذاکرات کا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو تنازعات ہوئے اور 2-3 دن کی ایک محدود جنگ بھی ہوئی، اس کے بعد ان مذاکرات میں کوئی بہتر خبر آ سکتی ہے؟ ہم تو پہلے سجاد صاحب ہم نے ہی یہ طالبان، میرے خیال میں اگر مجھے کریکشن کر دیجیے گا، پیدا ہم نے کیے تھے، یہ ہماری پروڈکٹ تھی، یہ ہمارا ایسٹ تھا، پہلے یہ بتایا نا۔ ظاہر ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو چیز ہم نے ہماری پروڈکٹ ہو وہ ہمارے ہی گلے پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ناکامی تو ہماری ہوئی نا، کہ ہم نے جن کو اپنا ایسٹ سمجھا، ہم جن کو پالتے رہے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ اتنا عرصہ جب آپ نے یہ کیا تو آپ کو کون سی اسٹریٹجک قسم کی کامیابی ملی، یا تو بتا دینا۔ کئی دفعہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کہ یار اسٹریٹجکلی کیا کامیابی ملی، ماں سوائے یہ کہ ایک امپریشن گیا، ورلڈ وائڈ گیا۔ وہ امپریشن یہ گیا کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی جو چیزیں ہوتی تھی اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑتا تھا۔ وہ امپریشن سم ٹائم نا وہ ڈیمیج بھی کرتا ہے آپ کے امیج کو، آپ کے ریپیوٹ کو۔ وہی ہوا یہاں پر کہ ہماری امیج کو بھی، ہماری ریپیوٹ کو بھی۔ طالبان ایک ایسی پروڈکٹ ہے، نہیں اکیلا امیج ریپیوٹ کو ہی نہیں، ہماری سوسائٹی کو نقصان میں اس پہنچا، کی طرف ہماری آ رہا سیاست کو نقصان پہنچا ہوں، میں اس ہمارے۔ کی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ آپ کو یہ بھی ہے کہ یہ طالبان کی طرح کے جو انتہا پسند ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، ملیٹنٹس ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا سائیکلوجیکلی امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک وقت میں کسی ایک کے ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں کسی دوسرے کو ہو جاتے ہیں۔ ان میں لائلٹی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو آپ کی اور ہماری ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں نا، 24 سال سے دوست ہوں، بیچ میں بڑی چیزیں ہوئیں، آپ نے مجھے کئی جگہ پر، اب مجھے بتانا تو نہیں چاہیے اس اسکرین کے اوپر، لیکن ہوتا ہے، میں نے آپ کو کیا، آپ نے مجھے کیا، لیکن ہم لوگ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں۔ طالبان میں وہ ٹینڈنسی نہیں ہے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 10 سال پہلے ایک انڈیا کا آج بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اجیت دوال کیا نام ہے اس کا یار، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پچھلے 10 سال سے نریندرا مودی کا ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا انڈین انٹیلیجنس بیورو کا ہے۔ ہاں جی، عراق کا بھی وہ ہیڈ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں بنیادی طور پہ اس کا بنیادی طور پہ وہ انٹیلیجنس بیورو کا رہا۔ ہاں جی۔ اس نے 2015 میں ایک بات کی تھی، اور آپ جیسے میرے جیسے پاکستانی میڈیا پرسن اسے پڑھ گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ طالبان اگر پاکستان استعمال کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو طالبان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ابھی بھی اس نے کہا ہے کہ طالبان کے ہماری انڈینز کی طالبان کے نزدیک بہت رسپیکٹ ہے۔ اب دیکھو نا، 2015 میں اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، پاکستانی میڈیا سے پڑھ گیا۔ اس وقت بھی میں جب کسی شو میں بیٹھتا تھا، میں کہا اس نے غلط نہیں کہا، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ آج 10 سال بعد آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اجیت دوال تم غلط کہہ رہے تھے؟ اجیت دوال کی بات تو ثابت ہو گئی نا، جب اس نے کہا کہ جیسے پاکستان ہے طالبان کے ساتھ ویسے انڈیا بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے بڑی نارمل سی بات کی تھی، وہ انڈرسٹینڈیبل بات تھی کہ طالبان کے لیے رہے گا 24 کے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہنا۔ آپ کا میرا یہ نہیں ہے ٹیمپرامنٹ۔ دنیا میں جتنی بھی فوجیں ہوتی نا، فارمل آرگنائزیشنز آف دی آرمی، وہ مستقل طور پہ حالت جنگ میں نہیں رہتی، جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس حالت میں جاتی۔ ہاں ظاہر ہے۔ طالبان وہ مثال نہیں ہے۔ طالبان 24 کے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہنے والے لوگ، اگر یہ حالت جنگ سے باہر آ جائیں تو طالبان ختم ہو جائیں گے۔
اب جو 24 کے 24 گھنٹے حالت میں جنگ میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کیسے ان کے ساتھ کس بات پہ جا کر کون سی ایسی بات ہوگی جو ان کو کنونس کرے گی؟ کون سی ایسی بات ہوگی جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، نیگوسیشن کامیاب ہو جائیں گی؟ اب یہ دیکھنے والی بات ہے وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا جس میں حالت جنگ میں رہنے والے طالبان کے ساتھ ہم تو انڈیا ہم پہ جنگ مسلط کر دیتا ہے. پچھلی جنگ تو انڈیا نے مسلط کی تھی، اس سے پہلی جنگوں کی بات نہیں کرتا. پچھلی جنگ تو اس نے مسلط کی تھی. ہم بچاؤ چاہ رہے تھے، ہم جنگ نہیں چاہتے تھے. جب جنگ ہو گئی تو پھر لڑنا پڑتا. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. فیکچول بات یہ ہے، نہ ہماری فوج، نہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، نہ ہماری قوم، نہ ہماری سوسائٹی، نہ میں جنگ نہیں چاہتے. طالبان چاہتے ہیں کہ جنگ میں ہی ان کی سروائیول ہے. ٹارگٹ کون ہے؟ انڈیا نہیں تو پاکستان، پاکستان نہیں تو کوئی اور. اب ان کے آپ ساتھ کہتے ہیں کہ ان کی ان اینڈنگ سٹرگل ہے، وہ لڑتے رہیں گے اور آپ ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. پیس اور ایگریمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پیس ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے، طالبان کے ساتھ نہیں ہوتا. طالبان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن ابھی جنرل احسان الحق صاحب ہیں ایک ریٹائرڈ، ان کا ایک بیان میرے سامنے آیا. اس نے کہا جی کہ جس طرح سے طالبان کنڈکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ افغانستان ٹوٹ جائے گا ان کے اس رویے کی وجہ سے. اس کا کہنا تھا کہ جو ازبک ایریا ہے وہ ازبکستان میں چلا جائے گا، جو ایرانی بارڈر کا ایریا ہے، جو پرشین سپیکنگ ہے وہ ایران میں چلے جائیں گے، جو دوسرے تاجک ہیں وہ تاجکستان میں کا حصہ بن جائیں گے، اور جو پشتون ہیں وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ افغانستان کی انٹیگریٹی ان لوگوں کی مستقل جنگ کی وجہ سے خطرے میں ہے. اچھا، یہ بڑا ویسے وہ میں نے تو نہیں پڑھا ان کا اسٹیٹمنٹ، لیکن یہ اگر اسٹیٹمنٹ ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر جیسے ایسٹ پاکستان میں بنگالی ڈومینیٹ کرتا تھا اور جب بنگالی کھڑا ہوا ہے تو کوئی فوج بھی نہیں روک سکی اسے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ افغانستان میں جو آپ نے ازبک، تاجک، پرشین اور پختونوں کی بات کی ہے، کیا کوئی ایریا ایسا ہے افغانستان کا جہاں پہ یہ پری ڈومیننٹلی کوئی ایک کمیونٹی ڈومینیٹ کرتی ہو؟ اگر تاجک کہیں پر ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ جو نان تاجک ہیں وہ کتنے ہیں وہاں پر. اگر تاجک 100 میں سے 60 ہیں، باقی 40 جو ہیں نان تاجک ہیں، تو تاجک کس طرح سے اس ایریے کو وہ مرج کر سکتا ہے یا دھکیل سکتا ہے؟ نہیں، ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی طالبان کا رجیم جب سے آیا انہوں نے اوور پاور کر لیا سارے ایریے کو. لیکن اس سے پہلے طالبان کے پاور میں آنے سے پہلے جو مجاہدین کی زمانہ تھا، اس میں تاجک جو وار لارڈز تھے وہ الگ تھے، جو ازبک وار لارڈز تھے وہ الگ تھے، اور جو خاص طور پہ پشتو سپیکنگ وار لارڈز تھے وہ الگ تھے، اور پشتون الگ تھے. آپ کو یاد ہی ہوگا دوستم کا نام ہم سنتے ہوتے تھے، شاہ احمد مسعود کا نام سنتے تھے. اب یہ جو اس وقت تو انہوں نے ایک قبضہ تو کر لیا پورے افغانستان پہ، لیکن جو ان کا جبر ہے یا جو آپ نے جو انٹرپریٹیشن کی ان کی کہ یہ مستقل لڑیں گے، یہ اپنی سوسائٹی میں بھی مستقل ایک کانفلکٹ رکھیں گے. حالانکہ خبریں تو یہ آ رہی تھیں کہ انہوں نے بڑا پیس کر دیا ادھر، اور افغانستان میں ٹریول کرنا سجاد صاحب، آسان ہے. میں ڈر کے مارے بول نہیں رہا، تو اس کو پیس کون کہے گا؟ بالکل. ایک تو ہونا کہ میں ریزسٹنس یا مزاحمت دے رہا ہوں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے باوجود یا اس کے ہوتے ہوئے یا اس کا خاتمہ کر کے آپ نے ایک پیس ریسٹور کر دیا، پھر تو بات ہے. میں اب ڈرا ہوا بندہ ہوں، میں خاموش بیٹھا ہوں، تو اس کو پیس کا نہیں کہیں گے، کیونکہ مجھے جب بھی کوئی موقع ملے گا جس کا میں اظہار کسی طریقے سے کر سکتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ میں وہ بندوق لے کے، پسٹل لے کے، ہتھیار لے کے سامنے آؤں. میرا ایک اظہار رائے کا ایک اپنا انداز ہوگا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں میں پاکستان سمجھ گیا کہ جیسے مثال کے طور پہ میں ووٹ کا انتظار کرتا ہوں کہ جدوں ووٹ پہن گئے تو میں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ پا دوں. ایک قبرستان کی خاموشی کو آپ امن تو نہیں یہ بات ہے نا. اب ان کا یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ذرا پوچھا جائے کہ جب یہ 2021 میں آئے تھے تو پاکستان ایشورنس پہ ایشورنس ان کو ایک دے رہا تھا. پوچھنے والی بات ہے، یہی دے رہے تھے، میں تھوڑی دے رہا تھا کہ جناب ہم پروکسی وار نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ طالبان کو جو پہلا خطرہ تھا نا اقتدار میں آنے کے بعد،
وہ پراکسی وار میں تھا، تو اس میں پراکسی وار میں داعش کا نام سب سے اوپر آ رہا تھا، اور بھی تھے ملیٹنٹس تھے۔ وہ کیوں آ رہا تھا؟ کیونکہ جب ایک طرح کا ملیٹنٹ، ایک طرف کا ملیٹنٹ جب دوسری طرف کے ملیٹنٹ کو دیکھتا ہے کہ ملیٹنسی کی وجہ سے یہ اقتدار میں آ گیا، تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ داعش کا اگر پراکسی وار میں انگیج ہو جاتے داعش، تو انٹرنل ایک ایسی رفٹ پڑتی افغانستان میں کہ پاکستان کی طرف ہو سکتا ہے تیسرے درجے یا چوتھے درجے یا پانچویں درجے میں ان کو خیال ہوتا کہ پاکستان وال جانا ہے۔ اب چونکہ ایز سچ اس طرح کی پراکسی وار نہیں ہے، ان کو تھریٹ نہیں انٹرنلی ان کو تھریٹ نہیں ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستانیوں کا بہت عرصے سے ایک بات یہ کرتے آ رہے ہیں، خارجی خارجی خارجی۔ اب خارجی جو ہے نا، وہ ایک طرح کا حصہ رہا ہے ٹی ٹی پی پاکستان کا۔ وہ افغانستان کا جو طالبان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کا طالبان ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ دونوں کئی جگہ پر نا ایک ساتھ کھیلتے ہیں۔ خارجی اس کو کہتے ہیں نا جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، آپ کی حکومت کو نہیں مانتا، آپ کی ریٹ کو نہیں مانتا۔ پرانے زمانے میں اس کو خارجی بولا جاتا تھا۔ خارجی کا ایک بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے، ہیومن ہسٹری بہت پرانی چلی جائے گی، ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے۔ جی جی جی۔ تو یہ تھا کہ آپ نے یہ کیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس ایک وقت میں جب یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، امریکہ کیوں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا تھا دوحہ میں؟ امریکہ نے ریئلائز کر لیا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد، اتحادی فوجوں کے نکلنے کے بعد تو سیدھا سیدھا طالبان ہے۔ جس حکومت کو ہم لوگ 135 سال سے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تو ایک گھنٹہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی میرے خیال آخری دن۔ یہ ان کو یقین ہو چکا ہوا تھا امریکیوں کو، تب بھی امریکہ نیگوسیشن پہ آیا تھا طالبان کے ساتھ۔ کوئی گارنٹیز مانگ رہا ہوگا، کئی گارنٹیز کا ہمیں پتہ ہے، کئیوں کا نہیں پتہ ہمیں کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ پاکستان اس وقت بڑا خوش تھا، دنیا کو بتا رہا تھا کہ دیکھو ہم تھے پیچھے، اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ طالبان جیت گئے، افغانستان کو آزادی مل گئی، اور عمران خان صاحب بہت خوش تھے۔ 2021 میں دیکھو ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے سرکاری سطح پر اور بھی، 2025 میں ماتم کر رہے ہیں۔ ہم ماتم کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ کس طرح کا ملک ہے۔ 2021 میں اسٹیٹ ہو، حکومت ہو، لوگ ہوں، معاشرہ ہو، یہ سیلیبریٹ کر رہا تھا طالبان آ گئے جی، ہماری کامیابی۔ یہ اس کے طالبان کی واپسی کو اپنی کامیابی سے گردانتے تھے کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ اچھا، لیکن جیسے ابھی میں نے بات کی کہ اب یہ کمپلیکیشن تو بڑھ گئی ہے۔ طالبان کے ساتھ آپ نے 3 دن کی لڑائی بھی لڑی، سیز فائر بھی ہوا، اس کے باوجود کہ استنبول میں گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کے اٹیک ہو رہے ہیں طالبان کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے، پاکستان کی باؤنڈری کو کراس کیا جا رہا ہے، رات بھی واقعات ہوئے۔ اس ساری پیچیدگی کو دیکھ کے بعض پختون جو ہیں، جو ڈیورنڈ لائن کی بات کرتے ہیں عام طور پہ کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن تھی، یہ معاہدہ تو جو ہے وہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، اور در اور بر کا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ افغانستان کی سائڈ کا پختون ہو، پاکستان کی سائڈ کا پختون ہو، وہ تو ایک ہی ہے، ایک زبان، ایک ثقافت، ایک فیملی۔ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ون فیملی۔ تو وہ جو ان کی کہانی تھی کہ جی وی آر ون فیملی نیشنلسٹ کی، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تو ہماری ایجنسیوں نے یہ مذہبی ایلیمنٹ پیدا کیا تھا کہ یہ کم از کم نیشنلسٹ نہیں ہے، یہ اسلامی بات کریں گے اور دونوں سائیڈوں پہ ایک ہارمنی لے کر آئیں گے۔ لیکن آج جب طالبان بھی وہی بات کر رہے ہیں جو اشرف غنی بات کر رہا تھا، جو کرزئی بات کر رہا تھا، تو پاکستان کی یہ کتنی بڑی ناکامی آپ کو نظر آتی ہے؟ اس پہ میں بھی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے ان کا مطالبہ اس لیے جائز ہے کہ غالباً 1995 میں اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ 100 سال کا معاہدہ تھا، 95 میں ختم ہو چکی۔ اس کے بعد کوئی رینیو کر دیا جاتا کسی قسم کا، اس میں کچھ تبدیلی ہوتی نہیں، لیکن وہ سٹیک ہولڈر بدل چکے تھے نا، نہ برطانیہ تھے، نہ برطانیہ تھے، نہ وہ افغان گورنمنٹ تھی۔ اس وقت تو پھر پاکستانی حکومت بھی نہیں تھی، ڈیورنڈ لائن بنی، ڈیورنڈ لائن کا ہوا تھا، اس وقت تو پاکستانی حکومت بھی نہیں تھی۔ اب پاکستانی حکومت آ چکی ہے،
تو پاکستانی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے تھا، اور افغانستان کی بھی حکومت، جو کوئی بھی حکومت ہوتی، نہیں، انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی، پورے 30 سال افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر تھا وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے تصرف میں تھا، یعنی ہم ادھر بھی کام کر رہے تھے، ادھر بھی کام کر رہے تھے۔ وہ ایک موقع تھا کہ آپ ایک اپنی جو ایک سیپریشن آف دی باؤنڈری ہے اس کو اسٹیبلش کرتے، اس وقت انہوں نے کی نہیں، اس وقت اس کو جنگل بنا دیا، اور آج یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک اور چیز ہے افغانستانیوں کے بارے میں، افغانستان میں رہنے والوں کے بارے میں، چلیں یہ کہہ لیں کہ جن کی حکومت ہوتی ہے یا جن کا اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس پاور ہوتی ہے، میرے خیال میں دنیا میں اتنے کرپٹ لوگ نہیں ہوں گے جتنے افغانستان میں۔ وہ جنگوں کی وجہ سے، کیونکہ جنگوں کی وجہ سے میں جرائم آتے ہیں۔ ریفرنس دے رہا ہوں حامد کرزئی کی حکومت اور اشرف غنی کی حکومت۔ اب یہ وہ حکومتیں تھیں جو طالبان کی نہیں تھیں، لیکن کرپشن وہاں پر ایسے تھے جیسے ان کے ایمان کا حصہ بن گیا کہ اگر کرپشن نہیں کریں گے تو آپ کیسے افغانی ہیں، آپ کا نیشنل انٹرسٹ اسی میں ہے کہ کرپشن کریں۔ ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ سگار ایک بنا تھا، ادارہ بنا تھا، امریکہ ڈومینیٹ کرتا تھا، اس میں اور بھی یورپین ملک تھے، ہر سال وہ ڈالروں میں ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف افغانستان وہ پیسے بھیجتے تھے۔ جب سے حامد کرزئی کی حکومت آئی تھی، جب سے طالبان کو انہوں نے باہر کر دیا تھا افغانستان سے، اس وقت سے لے کر 2021 تک 18-20 سال تو ہو گئے ہوں گے نا، وہ 18-20 سالوں میں جو پیسے امریکہ نے دیے اور وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن آف افغانستان تھے، اس میں جس اسکیل کی کرپشن ہوئی دنیا میں، اس اسکیل کی کرپشن میں نے نہیں ایٹ لیسٹ پڑھی۔ میرے پاس ان کے بھی ڈاکومنٹ پڑے ہیں، ان کے اینول رپورٹس بھی ہیں، آڈٹ رپورٹس بھی ہیں، جس میں وہ امریکی حکومت کی طرف سے جاری کردہ رپورٹس میں یہ باتیں تھیں۔ اسکول بن رہے ہیں، کالج بن رہے ہیں، ڈسپینسریاں بن رہی ہیں، ہاسپٹل بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، سب میں پیسے کھائے جا رہے ہیں، لگائے نہیں جا رہے۔ اور اس میں ٹریجڈی یہ بھی ہوئی کہ جو امریکہ کی چہتی کمپنیاں تھیں نا، نو بیڈنگ فارمولا تھا، بڈ کے بغیر وہ کانٹریکٹ دیے جاتے تھے۔ تو اس کرپشن میں امریکن بھی شامل تھے اور افغانی بھی شامل تھے۔ امریکن کمپنیز کہہ سکتے ہیں آپ، تو ظاہر ہے امریکن وہ اپنے کمپنیز، کانٹریکٹرز کو ہی ان کے ذریعے تو کام یہ کرتے۔ کرپشن ہوئی، اس کا اگر ایک حصہ پاکستان کو مل چکا ہوتا، جتنی سگار کے، میں سگار ہیڈ کی بات کر رہا ہوں کہ سگار کے ہیڈ میں جتنے پیسے افغانستان کو ملے ہیں، اربوں ڈالر، 20 سال ملتے رہے، 18 سال 20 سال ملتے رہے، اگر ایک حصہ اس کا مناسب حصہ پاکستان کو مل جاتا، سجاد صاحب آپ کی کوئی 7 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی، بڑے آرام سے گھر بیٹھے۔ لیکن وقت اس کے بعد یہ ہوا، وقت تو گزر گیا، وہ بھی اس وقت کے بعد گزر گیا۔ یہ جو طالبان تھے، یہ تو وہ اسلحہ بیچنے پہ بھی لگ گئے جو امریکہ چھوڑ گیا تھا۔ ہاں اب وہ اسلحہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ پاکستان میں بھی آ رہا تھا اور انڈیا کے کشمیر میں ہی بیچا جا رہا صاحب، تھا۔ اگر وہاں پہ کرپشن تھی کرزئی اور اشرف غنی کے رجیم میں، تو آج بھی تو یہ ڈسٹورشن کر رہے ہیں، بتاخوری کر رہے ہیں، یہ 100 کرپشن طرح کا کے ایک اور طریقہ ہے، ہاں ان کا طریقہ اور تھا، ان کا طریقہ اور ہے۔ ان کے طریقے میں امریکی امداد ملتی ہے، جس میں امریکائی کمپنیز بھی ہیں بہت ساری، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ نام کا بندہ تھا جو وزیر خارجہ بھی تھا، وہ ناردرن الائنس کا تھا، وہ اس کے بھی سٹیٹمنٹ ایسے ہیں ریکارڈ پہ جس میں اس نے کرپشن کی نشاندہی کی ہے۔ ہاں، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گیا تھا نا، پریزیڈنٹ نہیں بن سکا تھا جب، لیکن بعد میں وزیر خارجہ بن گیا تھا۔ وزیر خارجہ پہلے بنا تھا، بعد میں وہ پریزیڈنسی کا کینڈیڈیٹ بنا تھا۔ تو اب پریزیڈنٹ وہ بن نہیں سکا تھا، اچھا اس سے پہلے وزیر خارجہ تھا، جی پہلی حکومت میں وزیر خارجہ۔ تو یہ تھا کہ عبداللہ نے بھی یہ نشاندہی کی تھی، اور وہ عبداللہ بیسیکلی شاہ نے مسعود کا ڈیپٹی تھا وہ۔ عبداللہ نے ایک ایسی کمپنی کا نام لیا تھا جس کمپنی پہ میں نے بڑا کام کیا۔ وہ کمپنی اٹیچ ہوتی ہے ایک یہاں پر، ہمارے یہاں پہ ایک وقت میں مشرف کے دور میں یہ کانسپریسی تھیوری اس کی بنیاد تھی، لیکن ہم نے اسے کانسپریسی تھیوری بنا دیا تھا، جس طرح سے ہم لوگ پیش کرتے ہیں پاکستانی سٹائل میں، بلیک واٹر۔
ہاں بالکل. بلیک واٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ایک فرم، ایک کمپنی، عبداللہ نے کہا تھا کہ یہ کمپنی جو ہے نا، اس میں وہ ایک کمپنی وہ بھی تھی، بلیک واٹر بھی تو ایک کانٹریکٹر ہی تھی ویسے کمپنی. لیکن وہ اس کا وہ بلیک واٹر نہیں تھی، وہ بلیک واٹر کے ساتھ جڑی ہوئی جو سسٹر آرگنائزیشن کی طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں نا، وہ ایک تھی جس کا اس نے کہا تھا، اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ اس سے بہتر سڑک تو طالبان بنا دیا کرتے تھے. بالکل بالکل. یہ عبداللہ نے کہا کہ اس سے بہتر سڑک، یہ تو طالبان اس سے بہتر سڑک بناتے تھے جو انہوں نے بنائی ہے. اچھا لیکن خان صاحب یہ سارا میس جو ہے جس کو آپ نے ڈسکس کیا کہ ہم نے خود طالبان بنائے، ہم ڈیورنڈ لائن کی اس وقت رسپیکٹ نہیں کروا سکے، اس کو ڈسپیوٹ کے طور پہ رکھا. طالبان کا جو رویہ ہے مستقل ایک جنگ کرنے کا، ان کو ایک اینیمی چاہیے، ایک دشمن چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ پہ. لیکن جو ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے ہماری، وہ کہہ رہی ہے، ان کے دو مطالبات ہیں سیدھے سیدھے، کہ ایک یہ جو ٹی ٹی پی ہم پہ اٹیک کر رہی ہے، ان کی سپورٹ بند کر دیں، سپلائی بند کر دیں. دوسرا ادھر سے آپ جو یہ ان کے کیمپس ہیں ان کو ختم کر دیں. اب اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی ریاست کو ناکامی ہوگی، کامیابی ملے گی؟ ان دی لانگ رن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تاریخ یہی بتاتی ہے، ہمارے حصے میں ناکامیاں زیادہ آئی ہیں، کامیابی کم آئی ہیں. پرپورشنیٹلی لیں نا تو ہمارے حصے میں بدقسمتی سے ناکامی زیادہ آئی ہے. اس کی وجہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک منافقانہ سی پالیسی چلا رہے تھے، لیکن جب سے منافقانہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی سیانے بہت بننے، لیکن جب سے عاصم منیر صاحب نے ایک پالیسی چینج کی ہے، ڈائریکٹ اٹیک شروع کیے ہیں وہاں پہ، افغانستان کے اندر انہوں نے جا کے جو میزائل حملے کیے ہیں، اور ہماری ایئر فورس نے بھی کارروائی کی ہے، اس کے نتیجے میں ان کو ایک میسج تو ملا ہے کہ ناؤ پاکستان از اے ڈفرینٹ کنٹری. یار جنرل عاصم منیر ہو یا پاکستان کی فوج ہو، انہوں نے لمحہ پایا انڈیا میں. انڈیا از اے ڈفرینٹ سٹوری. ان کو انڈیا کی فوج ہم سے بہت زیادہ ہے. انڈیا دنیا میں 5واں ملک ہے، 5ویں نمبر پر آتا ہے جو سب سے زیادہ اسلحہ خریدتا ہے. دنیا میں 5ویں نمبر پر آتا ہے. اس سے پہلے امریکہ آبویس بات ہے، پھر رشیا، چائنا، جرمنی. 5واں نمبر ہے انڈیا کا. ہم لوگ کوئی 37ویں 38ویں نمبر یا 40ویں نمبر دے گئے ہیں. بٹ فائٹنگ ود وار ود انڈیا از اے ڈفرنٹ. وار ود ملیٹنٹس از ڈفرنٹ. ملیٹنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ انڈیا کی فوج میں بتائیں کتنے فوجی تھے جو جیکٹ پہن کے محاذ پہ لڑ رہے تھے، یا پاکستان کے کتنے فوجی تھے جو جیکٹ پہن کے محاذ پہ لڑ رہے تھے. اسٹیٹ لڑ رہے تھے نا، یا وہ ان کو مار دیں گے یا یہ ان کو مار دیں گے. اب آپ کے سامنے دشمن وہ ہے جو ایک 16 سال کا، 13 سال کا، 12 سال کا لڑکا یا لڑکی بھیج سکتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ آیا کیسے. تو اس کا پھر تو جیکٹ کو ایسے کرے گا تو ہم بیٹھے بیٹھے میں چائے پی رہا ہوں، آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ساڑھا پتہ نہیں چلے گا. نہیں تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ یار اس کا حل انتہائی مشکل حل ہے. میں اس سے بہت بہتر کہتا ہوں کہ انڈیا کو چونکہ ریسنٹلی بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا جنگ کے حوالے سے. نریندر مودی بھی پچھلے 10 سال سے کامیابیاں. ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے کہ 10 سال تک جو بندہ کامیاب رہا ہو نا، ایک بڑی ناکامی آ جائے نا تو اس کی کھوپڑی ہل جاتی ہے. وہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ معاملات دور رس نتائج ہوں گے. دیکھیں میں اس کے حق میں ہوں. وار ہوتی رہتی ہے، وار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 3 جنگیں ہو گئیں، 4 جنگیں ہو گئیں، کیا فائدہ ہوا؟ ان دی لانگ رن دیکھا جائے تو وار کے اوپر جو ہماری سپینڈنگز ہیں، انڈیا کی ہو یا پاکستان کی ہو، اگر وہ سپینڈنگز اس طرح سے نہ ہوں جس طرح سے ہو رہی ہے، خاص طور پہ انڈیا کی، وہ تو بہت آگے چلا جاتا ہے. یہ ابھی انڈیا نے وار کے بعد 700 ارب کا اسلحہ خریدا سپلیمنٹری بجٹ کے ذریعے. ہاں بالکل 700 ارب روپے کا.
انڈیا نے اسلحہ خریدا، یعنی کہ انہوں نے دھیان کیا کہ ہمارے پاس کون کون سا اسلحہ نہیں تھا جو ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب وہ اسلحہ لیتے ہیں تو مقابلہ کریں گے، اس کو ان کی ضرورت کیا پڑ گئی۔ اب ہمارا انڈیا کے ساتھ ہو جو، تو یہ جو بجٹ ہے جو جنگی اخراجات کا بجٹ تو ہوتا آپ کا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان دشمنی جو ہے وہ کنورٹ ہے، ہو رہی ہے؟ نریندرا مودی کے ہوتے ہوئے میں نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ دشمنی کنورٹ ہو رہی ہے افغانستان خفت ہے نا، اس کو خفت ہوئی افغانستان جو ہے وہ ہمیں جو بلیڈ کر رہا ہے وہ انڈیا کیوں گیا؟ کیونکہ انڈیا نے کہا کہ یار پوری دنیا میں اب ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ہر تیسرے دن وہ جغت مارتا ہے، اس کو ٹونٹ کرتا ہے، سارکاسٹک ٹون میں آتا ہے، سٹائر ہو کے آتا ہے نریندرا مودی پہ۔ وہ ہم نے اتنا غصہ نہیں چڑھایا ہوگا نریندرا مودی کو جتنا اس کے اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ نے چڑھا دیا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ 7 طیاروں پہ چلا گیا، حالانکہ ہم 6 کا کلیم کر رہے تھے، وہ 7 پہ چلا گیا۔ تو یہ ہے کہ وہ انڈیا اگر ہمارے ساتھ، ہم انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہو نا، تو کم از کم یہ نہیں ہے جو انگشت نمائی اس وقت ہو رہی ہے کہ انڈیا کر رہا ہے، انڈیا کے تو فائدے میں بات جا رہی ہے نا، ہاں وہ تو ہے کہ پاکستان انگیج اس معاملے میں ہو جائے۔ لیکن یہ جو سیکیورٹی ذرائع مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں استنبول کی گفتگو کے اوپر، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کچھ اتفاق رائے ہو بھی گیا تو شاید وہ لفظی ہوگا، تو آپ بھی ملیٹنٹ کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے، ملیٹنٹ کے ساتھ نیگوسیشن باقاعدہ لانگ ٹرم کی، وہ ذرا مشکل کام ہے۔ جی بہت شکریہ ستار خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے اس پوڈ کاسٹ میں۔ آپ سے آئندہ بھی گفتگو ہوگی، اس کے ساتھ ہی اجازت لیں گے، خدا حافظ۔